الرحمن الرحیم المالک القدوس۔ گزشتہ ہفتے میں ایک سوال آیا تھا شیئر مارکیٹنگ کے سلسلے سے کہ شیئرز کا خریدنا اور فروخت کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے۔ چونکہ ایک مستقل کاروبار ہو چکا ہے کہ کوئی کمپنی بنائی جاتی ہے، پھر اس کمپنی کے شیئرز فلوٹ کیے جاتے ہیں اور لوگ ان شیئرز کو سبسکرائب کرتے ہیں، تو اس طرح سے ایک بہت بڑا اثاثہ جمع ہوتا ہے اور اس بڑی رقم سے بڑی بڑی تجارتیں کی جاتی ہیں۔ چونکہ تنہا فرد کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہوتی کہ جس سے بڑی بڑی کمپنیاں قائم کی جائیں، تو ایک نیا تجارتی سلسلہ ہے، طریقہ ہے جو قائم ہوا ہے۔ اس سلسلے سے حضرات علماء نے مستقل غور و فکر بھی کیا ہے اور حضرات علماء نے اس کے احکامات بھی بیان فرمائے ہیں۔ جدید معاشیات کے سلسلے سے ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کافی تحقیق کی ہے اور مستقل معاشیات کے عنوان پر، اقتصادیات کے عنوان پر حضرت نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور مسائل بھی بیان فرمائے ہیں، اور اپنے ہاں حضرت نے اقتصادیات اور معاشیات، اسلامی اقتصادیات اور معاشیات کا ایک مستقل علماء کے لیے کورس بھی بنایا ہے، جس میں بہت سارے علماء ماشاءاللہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کا تخصص کرتے ہیں، اکنامکس میں گویا اسپیشلائزیشن کرتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ہی کی کتاب سے استفادہ کر شیئرز سے متعلق یہ تفصیل آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے کہ کسی بھی کمپنی کے شیئرز اگر خریدنا ہو تو 4 شرائط بیان فرمائے گئے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کمپنی کا شیئر خریدا جا رہا ہے اس کمپنی کا جو اصل کاروبار ہے وہ کاروبار حلال ہو، کوئی ناجائز اور حرام کاروبار نہ کرتی ہو۔ مثال کے طور سے شراب کا بیپار نہ کرتی ہو، فلمیں نہ بناتی ہو، یا ایسے ہی جو بھی ناجائز کاروبار ہے وہ ناجائز چیزوں کے کاروبار بیچنے میں، فروخت کرنے میں مشغول نہ ہو، بلکہ اس کا اصل جو کاروبار ہے وہ کاروبار جائز ہو۔ جیسے آج کل اکثر بڑی کمپنیاں وہ جائز کاروبار کرتی ہیں، مختلف سامان بناتی ہیں، صابن اور پھر مختلف قسم کی چیزیں، لائٹ، کمپیوٹر اور پھر کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر، الگ الگ بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ تو جو اصل کاروبار ہے وہ اصل کاروبار جائز ہو، حلال ہو۔ اور دوسری شرط علماء نے بیان فرمائی ہے کہ جو نقد رقم یعنی کمپنی اکٹھے کر رہی ہے، ایک اثاثہ، ایک کیپٹل جمع کرنے کے لیے وہ کمپنی نے اپنے شیئرز فلوٹ کیے ہیں، کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ ہماری کمپنی کا شیئر جو ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں۔ تو وہ جو شیئر خریدا جا رہا ہے وہ کمپنی بن گئی ماشاءاللہ، اس نے شیئرز فلوٹ کیا، پھر اس کمپنی کے شیئرز خریدے گئے اور ایک اثاثہ بن گیا۔ اثاثہ بننے کے بعد اس کمپنی کا منجمد اثاثہ یعنی فکسڈ ایسٹ تیار ہو جائے۔ فکسڈ ایسٹ کا مطلب اس کی بلڈنگیں بن جائیں، وہ مشینری خرید لے اور ضرورت کے مختلف سامان وہ بھی تیار ہو جائیں، صرف سیال اثاثہ نہ ہو، لیکوڈ ایسٹ نہ ہو کہ پیسہ کی شکل میں نہ ہو، بلکہ اس میں سے کچھ نہ کچھ
حصہ فکسڈ ایسٹس پر لگ جائے اور منجمد اثاثے پر لگ جائے، مثال کے طور سے کوئی بلڈنگ بنا دی جائے، کوئی زمین خرید لی جائے یا مشینریاں خرید لی جائیں، تو ظاہر بات ہے کہ کمپنی بننے کے بعد پھر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے کہ جب کمپنی بنانے کا ارادہ ہے تو زمینیں خریدی جاتی ہیں، پھر وہاں بلڈنگیں تیار کی جاتی ہیں، اور جو بھی پروڈکٹس تیار کرنا ہے اس کے لیے مشینریاں تیار کی جاتی ہیں، یہ سب ہو جاتا ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ کمپنی کا جو اثاثہ ہے وہ کمپنی کا اثاثہ سیال اثاثے کے طور پر نہ ہو، بلکہ منجمد اثاثے کے طور پر، لیکوڈ ایسٹس نہ ہو بلکہ فکسڈ ایسٹس میں کچھ نہ کچھ حصہ اس کا تبدیل ہو چکا ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ بڑی بڑی جتنی کمپنیاں ہوتی ہیں، یہ ساری کمپنیاں سودی قرض لیتی ہیں اور لے کر اپنا کاروبار ترقی دینا چاہتی ہیں، اور جب کمپنی کے پاس منافع آنا شروع ہو جاتا ہے، پروفٹس آنے لگتے ہیں، تو اس کی جو سرپلس رقم ہوتی ہے، منافع کی جو زائد رقم ہوتی ہے، وہ منافع کی زائد رقم احتیاط کے طور پر اور اپنے اثاثے کی حفاظت کے لیے وہ بینکوں میں فکسڈ ڈپازٹ کے طور پر رکھ دیتی ہیں کہ فکسڈ ڈپازٹ سے بھی ان کو کچھ نہ کچھ منافع ملتا رہے۔ تو ایک طرف تو سودی قرض بھی لیتے ہیں اور دوسری طرف اپنا کچھ نہ کچھ پیسہ وہ بینکوں میں محفوظ رکھ دیتے ہیں تاکہ حفاظت رہے۔ حالات اور مشکلات پیش آئیں تو اس وقت پر اس موقع اس پیسے سے فائدہ اٹھایا جا سکے، اس ارادے سے وہ بینکوں میں رکھ دیتے ہیں۔ جو رقم انہوں نے فکسڈ ڈپازٹ کے طور پر بینک میں رکھ دی ہے اس کا ان کو سود ملتا رہتا ہے، اور جو سودی قرض انہوں نے لیا ہے اس کا ان کو سود ادا کرتے رہنا پڑتا ہے۔ تو دونوں طرح کا سودی لین دین ہوتا ہے۔ یہ ساری کمپنیوں میں ہوگا۔ جب ساری کمپنیوں میں سودی لین دین ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ سوال پیدا ہوگا کہ جب اس طرح کے سودی لین دین میں یہ کمپنیاں ملوث ہیں تو پھر ان کمپنیوں کے ساز و سامان کو کیسے خرید سکتے ہیں؟ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ذکر کی ہے اور فرمایا ہے کہ ان کے سودی لین دین کی وجہ سے ان کے کاروبار میں شرکت ناجائز نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ ان کے کاروبار میں ہم شرکت کر سکتے ہیں، ہاں اپنی سودی لین دین سے ناراضگی کا اظہار کرنا ہوگا۔ ناراضگی کا اظہار کیسے کریں؟ کہ سالانہ میٹنگز ہوتی ہیں، تمام شیئر ہولڈرز کے سالانہ میٹنگ ہوتی ہے، اینول میٹنگ ہوتی ہے تمام شیئر ہولڈرز کی۔ تو جب شیئر ہولڈرز کی اینول میٹنگ ہو، سالانہ بیٹھک نشست ہو، تو اس میں ہم اپنی طرف سے اپنا اعتراض جتائیں، اپنی طرف سے آبجیکشن فائل کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کا یہ جو سودی لین دین ہے، سودی قرض لینا یا سود کے لیے پیسہ لے جا کر بینکوں میں ڈپازٹ کرنا، ہم اس سے راضی نہیں ہیں، ہم اس سے ناراض ہیں، اس بات کا اظہار کرنا ہوگا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جب انہوں نے بینکوں میں ایک بڑی رقم، سرپلس کی رقم انہوں نے بینکوں میں ڈپازٹ کی ہے اور اس پر سود ملتا ہے، تو جب منافع پروفٹ تقسیم کیا جائے گا، ڈیویڈنڈ ہوگا، اور پروفٹ جب تقسیم کیا جائے گا تو اس ڈیویڈنڈ میں وہ جو منافع آ رہا ہے خرید و فروخت کے ذریعے سے، پروڈکٹس کے فروخت کرنے سے جیسے منافع آ رہا ہے، ایسے ہی فکسڈ ڈپازٹ جو اماؤنٹ رکھا ہوا ہے اس اماؤنٹ کا سود بھی آئے گا اور اس سود کو بھی ڈیویڈنڈ میں بانٹا جائے گا، منافع میں وہ بھی تقسیم کیا جائے گا۔ تو ہم اپنی سالانہ رپورٹ لیں اور سالانہ رپورٹ لے کر اس میں جتنا وہ سود کی رقم جو ہمارے مال میں شامل ہو گئی اس کو ہم الگ کر دیں اور بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دیں۔ تو عام طور سے شیئرز جو لوگ خریدتے ہیں وہ دو نیتوں سے خریدتے ہیں، دو مقاصد سے خریدتے ہیں۔
کچھ لوگوں کا مقصد انویسٹمنٹ ہوتا ہے کہ اپنا مال کہیں لگایا جائے اور اس سے نفع اٹھایا جائے، کہ ایک اچھی کمپنی ہے، اس کمپنی کے شیئرز ہم نے خرید لیے، کہ شیئرز کے خریدنے کی وجہ سے اب ایک طرف تو وہ ہمارے شیئر کی جو ویلیو ہے وہ ویلیو بڑھتی رہے گی، دوسری طرف یہ شیئر سے ہمیں منافع ملے گا، تو وہ منافع ہمیں سالانہ یا مختلف موقعوں سے تقسیم ہو کر ہم کو وہ منافع آتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ تو اس منافع کے حصول کے لیے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کہ اپنا سرمایہ لگاتے ہیں تاکہ منافع حاصل کیا جائے۔ بہت سارے لوگ شیئرز اس لیے خریدتے ہیں تاکہ منافع ملے، منافع حاصل کیا جائے۔ اور کچھ لوگ منافع حاصل کرنے کے ارادے سے اگر لگایا جا رہا ہے اور شیئرز خریدے جا رہے ہیں، تو حضرات علماء نے ارشاد فرمائے ان 4 شرائط کے ساتھ جو ابھی عرض کیے گئے، ان 4 شرائط کے ساتھ میں انویسٹمنٹ کیا جا سکتا ہے اور شیئرز خریدے جا سکتے ہیں۔ کہ کیا 4 شرائط؟ جیسے ابھی عرض کیا کہ اصل کاروبار جائز ہو، اور دوسرے صرف نقد نہ ہو، یہ لیکوڈ ایسٹس نہ ہو، بلکہ اس میں کا کچھ نہ کچھ حصہ فکسڈ ایسٹس میں تبدیل ہو چکا ہو، اور تیسرے جو سودی لین دین ہو رہا ہے آپ اس پر اپنا اعتراض جتائیں، چوتھے جو سود سے منافع آپ کو ملے آپ اس کو اپنے سالانہ جو آپ کے پاس بیلنس شیٹ آتی ہے اس میں سے وہ سودی رقم الگ کر دیں۔ ان 4 شرائط کے ساتھ میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے، شیئر خریدنا جائز ہے۔ دوسری شکل ہے، دوسرا مقصد ہے شیئرز کے خریدنے کا، اور وہ مقصد ہوتا ہے کیپٹل گین کرنا۔ مطلب ہے کہ منافع اٹھانا، کہ شیئرز خریدے اور وہی شیئرز ہم نے بیچ دیے۔ 10 روپے کا ہم نے ایک شیئر خریدا، 15 دن 20 دن میں وہ شیئر 25 روپے کا ہو گیا، تو ہم نے اس کو بیچ دیا اور 15 روپے وہ جو منافع تھا وہ منافع ہم نے اٹھا لیا۔ انویسٹمنٹ کر کر وہ جو کمپنی کا منافع آتا ہے اس منافع کا حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہی صرف شیئرز خریدنا بیچنا، تاکہ شیئرز کی جب قیمت ویلیو بڑھ جائے تو وہ ویلیو کے بڑھنے پر جو منافع ملتا ہے وہ منافع ہمیں حاصل ہو۔ اس سلسلے سے تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ جب آپ نے کسی بھی کمپنی کا شیئر خریدا تو شیئر خریدنے کے بعد آپ اس کو بیچیں، بیچنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ ڈیلیوری نوٹ جو شیئرز کے خریدنے کی وجہ سے آپ نے شیئرز خرید لیا اور کمپنی کا یہ شیئر آپ کی ملکیت میں آ گیا ہے، اس کو بتانے والا، آپ کی اونرشپ میں یہ شیئر آ گیا، اس کو بتانے والا جو ڈیلیوری نوٹ ہوتا ہے وہ ڈیلیوری نوٹ آپ کے نام پر آپ کے قبضے میں آ جائے۔ جب آپ کے نام پر ہو جائے اور وہ آپ کے قبضے میں آ جائے، قبضے کا مطلب فزیکل، فزیکلی کہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے، یا کم از کم یہ کہ وہ کسی طرح سے آپ تک وہ منتقل ہو جائے، اس کی کوئی کاپی آپ کو، ہارڈ کاپی نہ صحیح سافٹ کاپی وہ آپ کو ای میل کر دی جائے یا آپ کو بھیج دی جائے، اس کا انفارمیشن یا میسیج آپ تک مل جائے کہ وہ جو شیئرز کی ملکیت ہے، وہ شیئرز کی ملکیت جن سے آپ نے خریدا ان سے وہ منتقل ہو کر آپ کے نام پر آ گئی ہے۔ یہ اگر مل جائے تو ڈیلیوری کے ملنے کے بعد آپ اس کو آگے فروخت کر سکتے ہیں، اس سے پہلے فروخت کرنے کی علماء نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے کہ آج کل شیئرز کے کاروبار میں صرف شیئرز کا بیچنا مقصود ہوتا ہے، اور ایک طرح کا سٹہ بن گیا ہے، اور اس میں مقصد بیچنا خریدنا کچھ نہیں ہوتا، اس میں مقصد صرف ڈیفرنس، جو فرق ہوا اس فرق کو برابر کر لینا، ڈیفرنس کو برابر کر لینا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ڈیفرنس کو برابر کر لینا اس کو علماء نے سٹے بازی قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر آپ شیئرز خریدنا بیچنا چاہتے ہیں تو وہ جو شیئرز آپ نے خریدا جب وہ اس کی ڈیلیوری آپ کو ہو جائے اس کے بعد آگے اس کو فروخت آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت علماء نے دی ہے، اور یہ پوری تفصیل ہے جو آپ کے سامنے عرض کی گئی ہے۔
Hmm.